السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانا، اب ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بعد سب سے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب جانیے، اور شجرہ نسب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بہت سے انبیاء آئے، جن میں بالخصوص حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے اور ان کے پیروکار بھی۔ اس کے علاوہ آپ ہی کے صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ آئیے ان کے شجرہ نسب کے بارے میں جانیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے ہی عظیم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا اور ان کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا اور اپنے قبیلے کی غمخواری بھی کرتا تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ ناحور کے 2 بیٹے تھے، آزر اور حران۔ آزر بن ناحور کو تارخ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق آپ کا نام تارخ تھا، لیکن جب آپ نمرود کے خزانے میں منتخب ہوئے تو نمرود نے آپ کا نام آزر رکھا تھا۔ بعض روایات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بھی کہا گیا ہے۔ جب آپ کی عمر 70 سال کی ہوئی تو آپ کے ہاں حران، ابراہیم اور ناحور پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ابیونہ تھا۔ روایات کے مطابق ان کا نام امہیلہ بھی تھا۔ حران بن ناحور کے ہاں سارہ اور ملکہ پیدا ہوئیں۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، جبکہ ملکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی بیوی تھیں۔ ملکہ کے بطن سے اوس، بوس، کمائل، کسد، حزو، فلداس، ادلاف اور بیتوئیل پیدا ہوئے۔ بیتوئیل کا بیٹا لابان اور بیٹی ربکہ تھی۔ ربکہ کا نکاح حضرت اسحاق سے ہوا اور لابان کے ہاں لیا اور راحیل پیدا ہوئیں۔ وہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ کموئیل کے ہاں ارام پیدا ہوا اور ناحور کی دوسری بیوی کے بطن سے تالا، کاہم، تاحش اور ماخ۔ حران بن آزر کے بیٹے لوط ہیں۔ ان کی بیوی وائلہ سے 2 بیٹے ہوئے، ان میں موآب اور امون، اور ان میں ان کی 2 بیٹیاں رئیسہ اور رازیہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ بھی ہے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ نمرود بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح تھا، اور دوسری روایات کے مطابق نمرود بن فالق بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ نمرود نے 400 سال تک بادشاہت کی۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا حران کی بیٹی تھیں۔ آپ ابراہیم کی ولادت کے 10 سال بعد پیدا ہوئیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام مصر گئے، وہاں کے حکمران نے آپ کی بزرگی سے متاثر ہو کر واپسی کے وقت بہت سے تحائف اور ہدیے پیش کیے، جن میں ہاجرہ علیہ السلام بھی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی۔ کچھ عرصے تک جب ان کی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں۔ مصر سے واپسی کے بعد سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے نکاح کا انتظام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔
جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی تو سارہ کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم سے پہلے وفات پا گئیں۔ انہوں نے 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سارہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کی۔ ان کا نام کنتورہ بنت کنتور تھا۔ آپ ایک کنعان عورت تھی۔ ان کے بطن سے ابراہیم کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں لقسان، مدان، زمران، مدین، یسبک اور سوخ۔ بنی کنتورہ میں اہل مدین اور اصحاب لائکہ آتے ہیں، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 20 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ہاجرہ 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کی شادی رقبہ سے کروا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال تھی۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا شجرہ نسب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی بیٹوں کا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔